اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23، 18 سے 23. اس صفحے پر پہلی آیت میں پروردگار عالم اہل کتاب میں یہود اور نصارہ کے جو باطل تصورات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کے اوپر خط تنسیق کھینچ رہا ہے، یعنی ان کو انویلڈ ڈکلیئر کر رہا ہے. ہم پچھلے صفحے پر یہ بات پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اہل کتاب تمہارے پاس وہ رسول آیا کہ جو تمہارے جو بعض غلط تصورات ہیں ان کو کریکٹ کرتا ہے اور ان کو صحیح کرتا ہے، اور اس کی بعض مثالیں پیچھے گزر چکی جس میں ٹرینٹی کے عقیدے کو بھی ڈسکس کیا گیا. اب یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی انہوں نے یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم ہیں اللہ کے بیٹے اور ہم ہیں اللہ کے چہیتے، یعنی ہم لوگ خدا کے ایسے چوزن ونز ہیں، ہم لوگ ایسے خدا کے چہیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں اسپیشل ہے. تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہیے فلما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دے گا. یہ تھوڑا سا لائٹ انداز کہ جس کے ذریعے سے ان کو کریکٹ کیا گیا کہ بھئی اگر ایسے ہی کوئی چہیتا ہوتا ہے تو پھر تو اس کے تمام تر معاملات جو ہیں اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو پروردگار عالم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں وہ خدا اپنے بندوں پر رحمان ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، مگر ان بندوں کو پھر خود تقوی اختیار کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، پھر وہ پروردگار کی رحمت کی امید لگائیں تو مناسب بھی ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے اس نے یہی سوچ لیا کہ میں چہیتا ہوں، تو پھر تو اس کے بعد وہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا اور یہی سمجھے گا کہ اس گناہوں کی دلدل میں جانے کے باوجود مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے بل انتم بشر ممن خلق، کہ اب تم لوگ بالکل اسی طریقے سے جس طرح دوسرے انسان ہیں جن کو خدا نے پیدا کیا، اسی طریقے سے تم بھی انسان ہو کہ جن کو خدا نے پیدا کیا. اب اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کو تو کریکٹ کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی اس غلط تصور سے دور رکھنے کا امر کیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے باطل نظریات قائم نہ کر لیں کہ بس ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا لہٰذا اب آگے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور جو ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ قدرت پروردگار کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ قیامت کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا. پھر ارشاد ہوتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس یقیناً آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے پاس بیان کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے بعد اس کے کہ تمہارے درمیان رسولوں کا ایک گیپ آ چکا تھا. یعنی رسولوں کے نام تمہارے پاس موجود تھے، رسولوں کی تعلیمات تمہارے پاس تھیں، مگر خود رسولوں کا جو وجود ہے درمیان میں ایک گیپ تمہارے درمیان موجود تھا. تو ہم نے اپنے اس رسول کو تمہارے پاس بھیجا، اور اس کی ضرورت کیوں تھی؟ ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہنے لگو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہ ہمارے پاس کوئی بشیر آیا نہ کوئی ہمارے پاس نذیر آیا. یعنی اگر کوئی بشیر اور نذیر آتا، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی وارننگ دینے والا، ڈرانے والا کہ یہ غلط کرو گے تو بعد میں تم عذاب خدا کے شکار ہو سکتے ہو، کہ اگر ایسا کوئی آ جاتا تو ہم یقیناً اپنے آپ کو درست کر لیتے، سدھار لیتے، مگر نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آیا اور نہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکے
اور اب ہم لوگ گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کا عذاب ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے. کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھو. یہ خود خداوند متعال کی عدالت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، ورنہ پروردگار عالم کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگار عالم یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں کہنا ہے تو کہتے رہو، لیکن نہیں، خداوند متعال عادل ہے. پروردگار عالم حجت تمام ہونے کے بعد پھر کسی کو سزا دیا کرتا ہے، اس کے بغیر سزا دینا اس کی عدالت کے خلاف ہے. تو ارشاد ہوتا ہے فقط جاءکم بشیر و نذیر، کہ تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے میری قوم نعمت یاد کرو اللہ کی جو اس نے تم پر نازل کی. یہاں پر دو نعمتیں ہیں کہ جن کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا اور بعد میں عمومی طور پر تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلی نعمت اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تمہارے درمیان اس نے انبیاء قرار دیے. انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے، جس میں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب علیہ السلام سے پہلے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، خود موسیٰ علیہ السلام. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کا جو ایک سلسلہ رہا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی پروردگار عالم نے تمہیں اقتدار بھی عطا کیا. اب ظاہر ہے کہ اقتدار فرد کو کبھی بھی نہیں ملتا، افراد ہی میں سے کچھ کو ملتا ہے، مگر وہ پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خود یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ عزیز مصر تک بن چکے تھے. ممکن ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو، اور ممکن ہے کہ بہت سے جو بعد میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی جس کے اندر جناب طالوت علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنایا گیا، اس کی طرف اشارہ ہو. تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان دو نعمتوں کی طرف متوجہ کیا. تو نعمت کا تو پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کا شکر ادا کرے اور نعمت کے تقاضوں کو پورا کرے. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا آگے کہ وہ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا تھا. یہ بھی انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو نعمتیں ان کو ملی ہیں وہ بڑی ممتاز نعمتیں تھیں کہ جو کمپیریبل نہیں تھی دوسروں کے ساتھ. مگر کوئی فری لنچ اور کوئی فری ڈنر نہیں ہے. پروردگار عالم کی طرف سے اگر کوئی نعمت ہے تو نعمت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی ہے، اور اگر وہ نہ کیا جائے پورا تو پھر اس کے بعد انسان کفران نعمت کی وجہ سے عذاب خدا کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کو خیر الامم کہلانے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، جو بنی اسرائیل کے کیس میں تو بہت زیادہ واضح ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، وہ کہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو پیٹھ نہ پھرانا، منہ نہ پھیر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ. یہ وہ قضیہ کہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہم سمجھیں تو بہت آسانی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم شروع کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں کنعان کے علاقے میں، وہی کنعان کا علاقہ جو بعد میں پھر فلسطین کہلایا. یہ نمرود وغیرہ کے ساتھ جو معرکہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ڈیولپمنٹس آگے بڑھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک خاندان یہیں پر رہا. پھر جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان سے نکالا، فلسطین سے، اور کنویں میں پھینکا، اور وہ پوری بحث جو پھر سورہ یوسف کے اندر ڈسکس ہوگی، اور وہ بحیثیت غلام کے مصر کے بازار میں فروخت کر دیے گئے. حالات کے انقلابات سے مصر کی اقتدار تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر میں بلوا لیا. اب جبکہ یہاں کنعان سے ان کی ایبسنس ہو گئی، یہ لوگ چلے گئے، تو یہاں فلسطین میں اور کنعان میں ایک سرکش قوم عمالقہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دوسری طرف مصر میں اور ڈیولپمنٹس ہوتی چلی گئی، اور وہاں پر ملکی اور غیر ملکی کہ یہ یہاں کے مقامی ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ والا جھگڑا بہت بڑھتا چلا گیا. اور وہاں کے لوگوں نے جو قبطی کہلاتے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی اور جو افراد تھے جو ان کے بعد کے آنے والے وہ بنی اسرائیل، ان سب کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا.
یہاں تک کہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہوں نے انہیں بشارت دی کہ تم اپنے آباء و اجداد کی سرزمین یعنی ملک کنعان فلسطین میں واپس جاؤ گے اور وہاں تمہیں اقتدار حاصل ہوگا. اسی کو اس آیت میں ارض مقدسہ یعنی پاک سرزمین سے یعنی وہی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا شہر کنعان مراد لیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص بشارت کے بعد محنت نہ کرے، زحمت نہ کرے، پیٹ پھیر لے تو اس بشارت کی تکمیل کے اندر تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس آیت کے اندر سمجھایا گیا کہ ایک طرف کہا گیا کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف یہ سمجھایا گیا کہ تم پیٹ نہ پھیرنا ورنہ تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. اب اگر آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، خروج ہوگا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اوپر اقتدار مسلمانوں کا ہو جائے گا، تو بہرحال اس کے اندر اپنی کوشش لازمی ہے. وہ پروردگار نے لکھ دیا، مگر اگر انسان، قوم، مسلمان اس کے اندر کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر وہ چیز ڈیلے بالکل ہو سکتی ہے جو سنت الہیہ کے بالکل مطابق ہے. اب اس کے اندر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے جو کہا وہ بہت ہی انسلٹنگ ہے. قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں پر بڑے جابر لوگ ہیں، ہم یہاں پر اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے. فإن یخرجوا منھا فإنا داخلون، جب وہ وہاں سے باہر آ جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ خود بزدلی کا اعلان ہے کہ اگر وہ وہاں سے نکل آئے تو پھر اس کے بعد مقابلہ کس چیز کا ہے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان میں سے دو مردوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے اور اللہ نے ان کے اوپر نعمت نازل کی تھی. ان کے نام بھی آئے ہیں مگر وہ irrelevant ہے، جملہ ان کا بہت عمدہ ہے کہ ادخلوا علیہم البابا، کہ ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ. فإذا دخلتموہ، جب تم لوگ داخل ہو جاؤ گے فإنکم غالبون، تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. اور تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر تم بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر کسی عام انسان نے یہ مطالبہ تم سے کیا ہوتا تو اف اور بٹ اور گنجائش تھی کہ تم لوگ ڈسکس کرتے. یہ نبی خدا ہے جو تم سے یہ کہہ رہا ہے، تو وہ خدا کی ہدایت کے بموجب اس بات کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمہیں ناکامی ہو. جب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھروسہ کرنا خدا کے اوپر بھروسہ کرنے کے مترادف ہے. آگے ان لوگوں کے جو بڑے انسلٹنگ ریمارکس ہیں وہ انشاءاللہ کل کی بحث کے اندر آئیں گے. آیت نمبر 23 یہاں پر مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.